السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سچی اور خوفناک کہانی کی طرف، جو آپ کو چونکنے پر مجبور کر دیں گی۔ وہ کون تھی؟ تم یہاں پر بیٹھے اتنی دیر سے کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فاطمہ کے سوال کرنے پر سارا بکھلا گئی۔ کسی سے نہیں، میں تو ویسے ہی اپنے آپ سے بات کر رہی تھی، سارا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ فاطمہ اسے شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے جھولے پر بیٹھی سارا کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سارا کے ساتھ کوئی بیٹھا ہو اور سارا اس سے باتیں کر رہی ہو۔ اس نے باقاعدہ سارا کے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر جب وہ سارا کے قریب آئی تو اس نے مردانہ آواز بھی سنی۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے آگے پیچھے نظر گھمائی، لیکن اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ اسے اپنا وہم قرار نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس نے سارا سے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی جب سارا کی پریشانی بھری آواز گونجی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ دن کے وقت یہاں پر مت آیا کرو؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ فاطمہ کو شک ہو گیا ہے۔ اچانک ایک خوبصورت نوجوان اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ سارا کی بات سن کر وہاں سے لگا اور کہنے لگا کہ اگر اسے شک ہو بھی گیا ہے تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں تمہارے علاوہ اور کسی کو نظر نہیں آتا۔ پیاری لڑکی، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پریشان مت ہوا کرو، اور نہ ہی میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ سارا اس کی بات کا جواب دیتی، اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اس نوجوان کو یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ نوجوان کا ابھی دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ مزید سارا سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ سارا مسکراتے ہوئے دوبارہ گھر کے اندر چلی گئی۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب اچانک سارا کی آنکھ کھل گئی۔ شدید پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جگ اٹھانا چاہا، لیکن وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ مجبوراً وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ یہ اس نوجوان سے ملنے کا بھی وقت تھا۔ اس نوجوان کو سوچ کر ہی وہ مسکرانے لگی۔ کچن سے پانی پینے کے بعد وہ چھت کی طرف چل دی۔ اگر گھر کا کوئی دوسرا فرد ہوتا اس وقت چھت پر جاتے ہوئے اسے دیکھتا تو ضرور پاگل سمجھتا، کیونکہ وہ دسمبر کی تاریک اور سرد رات تھی۔ پورا محلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلی میں بھی کسی زیرو کے بلب کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسے میں وہ سردی سے انجان چھت پر جا کے بیٹھ گئی اور اس جن ذات کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جن کے ساتھ وہاں پر آ گیا۔ وہ دونوں دنیا سے انجان آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ دوسری طرف سارا کے اٹھنے کی وجہ سے فاطمہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے فاطمہ بستر سے اٹھتے اور باہر جاتے ہوئے نظر آئی۔ نیند کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اس لیے وہ دوبارہ سو گئی۔ مزید آدھے گھنٹے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سارا ابھی تک کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کافی دنوں سے وہ جس شک میں مبتلا تھی وہ اس شک کو یقین میں بدلنا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ اس نے کچن میں جا کر دیکھا، لیکن وہاں بھی سارا نہیں تھی۔ پھر اس نے پورے گھر میں چکر کاٹ لیا، لیکن اسے سارا دکھائی نہ دی۔ اب اسے فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ گھر والوں کو اٹھا کر بتائے، لیکن پھر رک گئی اور خود ہی سارا کو تلاش کرنے لگی۔ اچانک اس کا دھیان چھت کی طرف گیا۔ اس نے سوچا کہ آدھی رات کے وقت چھت پر جانا بے وقوفی ہے، لیکن وہ سارا سے ہر چیز کی امید رکھ سکتی تھی۔ وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے جو منظر دیکھا، اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ سامنے سارا کے ساتھ کوئی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ سارا اس کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ نوجوان اور سارا کی فاطمہ کی طرف پیٹھ تھی، اسی وجہ سے وہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ فاطمہ کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ نوجوان کون ہے اور یہ اس گھر کے اندر کیسے داخل ہوا۔ سارا کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ زندگی میں پہلی بار وہ سارا کی طرف بڑھتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کے سوالات جنم لے رہے تھے، جن میں سے اس کے پاس کسی کا بھی جواب نہیں تھا۔ سارا کے قریب پہنچ کر اس نے سارا کو آواز دی، لیکن جواباً اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے سارا کو دوبارہ پکارا، لیکن اس بار بھی خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا، لیکن کیا وہ سارا نہیں تھی، وہ تو کوئی اور ہی تھی۔ اس قدر بدصورت لڑکی فاطمہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سفید تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک زوردار چیخ فاطمہ کے منہ سے نکلی اور وہ پیچھے جا گری۔ فاطمہ آنکھیں بند کر کے چلانے لگی،
اس کی چیخوں کی آواز سے سارے گھر والے اٹھ گئے اور بھاگتے ہوئے اوپر آئے۔ فاطمہ اپنی ماں کے گلے لگ کے رونے لگی اور انہیں ساری کہانی بتا دی، اور فاطمہ کو یہ بھی بتایا کہ سارا اپنی ماں کے کمرے میں سو رہی ہے۔ فاطمہ کا یہ حال تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ پوری رات فاطمہ سو نہیں پائی اور ایک ہی خواب دیکھتی رہی، جہاں پہ ایک نوجوان اس کے قریب آتا اور اسے کہتا، جو لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ فاطمہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف سارا کی اس جن ذات سے ملاقاتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر ایک پل گزارنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن سارا جانتی تھی کہ ان کا ملن ممکن ہے۔ وہ جتنا چاہے ایک دوسرے سے محبت کر لیں، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ایک آگ سے بنایا گیا تھا تو دوسرا مٹی سے، لیکن وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ جن ذات ساتھ اس وقت سارا کے ساتھ تھا جب وہ صرف 7 سال کی تھی۔ سارا کچھ عرصے پہلے تک گاؤں میں رہتی تھی۔ گاؤں میں وہ اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا خاندان تھا، لیکن پھر وہ شہر شفٹ ہو گئے۔ سارا کے تایا نے کہا کہ وہ سارا کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اس کا شہر میں آ کر پڑھنا ضروری ہے۔ سارا نے میٹرک گاؤں سے کیا تھا، لیکن ایف ایس سی شہر سے، اور پھر آگے اس نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ گاؤں میں جن ذات سے ملنا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ گھر کے کام نمٹا کر وہ گھر کے کسی کونے میں چلی جاتی اور وہاں بیٹھ کر اس دن رات باتیں کرتی رہتی، یا پھر گاؤں میں ہی کسی سنسان جگہ پر چلی جاتی اور وہاں گھنٹوں گزار دیتی۔ سارا کی امی کو اس کی تربیت سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سارا دن لوگوں کے گھروں میں ہی گھومتی رہتی۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور نہ ہی انہیں اس چیز سے کوئی دلچسپی تھی۔ 2-3 دن بعد انہوں نے سارا کو اکیلے باتیں کرتے ہوئے بھی سنا، لیکن انہوں نے اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ یہی سمجھتی رہیں کہ سارا اکیلی ہی کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر جو سارا اور اس جن ذات کی دوستی پکی ہوتی گئی، پھر وہ دوستی محبت میں بدلی۔ دونوں کو اس چیز کا احساس نہ ہوا، لیکن فی الحال جو بات اٹل تھی وہ یہ تھی کہ سارا اس جن ذات کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اور نہ ہی وہ جن سارا کے بغیر رہ سکتا تھا۔ فاطمہ کو یقین ہو گیا تھا کہ کوئی دوسرا ہی چکر چل رہا ہے۔ وہ اپنی کزن کو کسی بری مشکل میں نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے سارا کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ سارا کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے بارے میں دادی امی کو بتا دیں۔ وہ ضرور اس کا کوئی حل نکالیں گی۔ 1-2 بار اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن جب بھی وہ بتانے لگتی اس کی زبان بند ہو جاتی۔ وہ چاہ کر بھی وہ الفاظ ادا نہیں کر پا رہی تھی جو وہ کرنا چاہتی تھی۔ اب تو اسے اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ سارا پر ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ اب تو وہ اکثر اس جن ذات کو سارا کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھتی تھی، لیکن اب وہ ان کے پاس نہیں جاتی تھی، کیونکہ اس رات جو اس نے دیکھا تھا اس کے بعد اس کی ہمت ہی نہ رہی تھی۔ دوسری طرف جن ذات نے سارا کو تسلی دی تھی کہ فاطمہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ اس نے فاطمہ کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا۔ فاطمہ اس سے ڈر گئی ہے۔ جن ذات اسی چیز میں مگن رہا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے، اور پھر کچھ عرصہ بعد جن ذات کو کوہکاف واپس جانا پڑا۔ اس نے سارا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹ کر لازمی آئے گا۔ نہ جانے کیوں اس دفعہ جانے پر سارا کا دل اداس ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب جن ذات گیا تو وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس نے اس چیز کا اظہار بھی کیا۔ اس کی بات سن کر جن ذات ہنس دیا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، میں کبھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ نے اس دوران انجانے میں اپنی دادی کو بتا دیا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس بار اس کی زبان بندی بھی نہیں ہوئی۔ اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے عامل سے رابطہ کیا۔ سارا کو دیکھ کر اس عامل نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، اور پھر تمام گھر والے سارا کو سمجھانے میں لگے کہ یہ سب غلط ہے، تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کو بھی تباہ کر دو گی، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں بچے گا، یہ سب چھوڑ دو۔ اور پھر گھر والوں کے دباؤ میں آ کر سارا نے اس جن ذات سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس بار وہ لوٹ کر آیا تو وہ سارا کے قریب ہی نہیں جا پا رہا تھا۔ وجہ سارا کے ہاتھوں میں بندھا ہوا دھاگا تھا۔ جن ذات نے تمام گھر میں تباہیاں مچانا شروع کر دی اور گھر والوں کو پریشان کرنے لگا۔ مجبوراً عامل کو جن ذات کو قید کرنا پڑا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارا کی زندگی سے چلا گیا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔